برصغیر کے ایک عظیم دین و علمی مرکز علاقہ چھچ کی دہلیز پر ایک ایسا آفتاب طلوع ہوا جس کی تابانی نے نہ صرف درسگاہوں کے صحن روشن کیے بلکہ دلوں اور دماغوں کو علم و عرفان سے منور کر دیا۔ یہ وہ ہستی تھی جس کی خاموش نگاہوں میں حکمت کی گہرائیاں تھیں اور جن کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دلوں میں اترتے اور ذہنوں کو جگاتے، جن کی عظمت کا اعتراف صرف ان کے شاگردوں یا معاصرین تک محدود نہ رہا بلکہ وہ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے دل کی دھڑکن بنے رہے، اور جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ وقت محقق دوران محبت و فخر سے فرمایا، یہ کامل پوری نہیں پورے کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس کی آمد کو ہر مدرسے کا محتمم اپنے لیے باعث عزت و توقیر سمجھتا تھا، اور جنہیں ہر ادارہ اپنی مسند درس کی زینت بنانا چاہتا تھا۔ ایسا نادر عالم دین، ایسا باوقار محدث جو جس بزم میں گیا چراغ علم و حکمت روشن کر گیا، اور جس بستی میں قیام فرمایا وہاں علم، ادب اور روحانیت کی بہار آ گئی۔ ان کی زندگی نہ صرف ایک عالم کے لیے قابل تقلید تھی بلکہ ایک طالب علم کے لیے مشعل راہ اور ایک درویش کے لیے مقام عرفان۔ یہی وہ چراغ تھا جو وادی چھچ میں روشن ہوا اور پھر اس کی روشنی سے پورا عالم منور ہو گیا، اور جس گھر کا ہر گوشہ مہمان علم کی خدمت کا چراغ ہو، ایسی خاک سے اٹھنے والی ہستی زمانے کو بتا گئی کہ دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ان کے فیوض صرف مدارس کی دیواروں تک محدود نہیں بلکہ ایک نسبت ہے، ایک روح ہے جو چھچ کی وادیوں میں بھی زندہ ہے۔ علاقہ چھچ کے انہی ہستیوں میں ایک نام شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں اس عظیم عالم دین کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ 1882 عیسوی میں ضلع اٹک کے دینی علوم کی خوشبو سے مہکتے مشہور علاقے چھچ گاؤں بہبودی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے نام کے ساتھ کامل پوری کی نسبت ضلع اٹک کے سابقہ نام کیمبل پور کی مناسبت سے اختیار کی گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق پٹھانوں کے معروف قبیلہ یوسف زئی سے تھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا حکیم کل احمد رحمت اللہ علیہ ایک متقی، پرہیزگار، معروف طبیب اور جید عالم دین تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت پیر مانکی شریف حضرت مولانا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے مخلص مریدوں میں سے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر ہی میں علم و دینی ماحول میسر رہا، اسی وجہ سے ابتدائی تعلیم کے لیے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ یوں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کا گھر علم و عمل اور روحانیت کا گہوارہ تھا، جس نے آپ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب کیے۔ قرآن مجید اور فارسی کی ابتدائی کتب آپ نے اپنے گاؤں بہبودی میں ہی مکمل کی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چاچا حضرت مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ سے جو علاقہ چھچ گاؤں شمس آباد ضلع اٹک میں مقیم تھے، فارسی اور عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور اسی گاؤں میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا فضل حق شمس آبادی رحمت اللہ علیہ سے صرف و نحو کی کتب پڑھی۔ علمی ذوق اور خوش نویسی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو خاص شغف تھا، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے دوران تعلیم ہی مشہور خطاط حضرت شیخ فتح احمد سے کتابت اور خوش نویسی کے رموز سیکھے، جس کے نتیجے میں آپ رحمت اللہ علیہ کا خط نہایت صاف اور جاذب نظر بن گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو علم سے ایسا عشق نصیب ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ مشاہیر علماء و اکابر سے تحصیل علم کے شائق بن گئے۔
مزید تعلیم کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ پنڈی سرحال ضلع اٹک جا پہنچے، جہاں 3 سال تک حضرت مولانا قاضی عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر شرح جامی اور ملا حسن تک کی کتب سیکھی۔ بعد ازاں آپ رحمت اللہ علیہ پنڈی سرحال سے 9 میل کے فاصلے پر اورنگ آباد میں مشہور مدرس و فقیہ حضرت مولانا عبد الرؤوف رحمت اللہ علیہ سے فقہ کی مختلف کتب کا درس لیا۔ یہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ مکھٹ شریف ضلع اٹک تشریف لے گئے، جہاں نامور عالم دین حضرت مولانا حسن دین رحمت اللہ علیہ سے منطق کی مشہور کتب پڑھی۔ حضرت مولانا حسن دین رحمت اللہ علیہ کو آپ رحمت اللہ علیہ کے روشن علمی مستقبل پر کامل اعتماد تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ آپ رحمت اللہ علیہ نے مردان کے علاقے ڈاگئی میں حضرت مولانا عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ سے قاضی اور حمداللہ کی تکمیل کی۔ معقولات میں خاص دلچسپی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو منطق و فلسفہ کے مرکز سمجھے جانے والے علاقے چکیسر تک پہنچایا، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے طویل عرصے تک علوم عقلیہ کی تحصیل میں محنت کی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ مکٹ شریف اور موضع اخلاص میں حضرت مولانا حسن دین رحمت اللہ علیہ کے زیر تعلیم تھے، تو اس دوران ہندوستان کے علمی مراکز کی شہرت سن کر وہاں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد آخرکار حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ ہندوستان تشریف لے گئے۔ 1912 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے برصغیر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں داخلہ لیا۔ یہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے 2 سال تک مقیم رہ کر درس نظامی کی آخری اور اہم ترین کتاب صحائح ستہ کا مکمل دورہ کیا، اور 1913 عیسوی میں شاندار کامیابی کے ساتھ سند فراغت حاصل کی۔ تمام طلباء میں آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام اول رہا۔ جامعہ مظاہر العلوم میں آپ رحمت اللہ علیہ کے مشفق اساتذہ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کا اسم گرامی نمایاں تھا، مگر علم کا یہ سمندر آپ کے دل کی پیاس بجھانے کے بجائے اور بڑھا گیا۔ اسی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ 1914 عیسوی میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی مشروط اجازت سے کہ تکمیل کے بعد جامعہ مظاہر العلوم واپس لوٹنا ہوگا، آپ رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ دیوبند میں آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر استاد سے بخاری شریف اور ترمذی شریف کا درس لیا۔ ابو داود شریف آپ رحمت اللہ علیہ نے اس دور کے عظیم محقق حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، جبکہ مسلم شریف کا درس حضرت مولانا محمد احمد صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کیا، اور 1914 عیسوی میں آپ رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند سے دور حدیث کی تکمیل فرمائی۔ حسب وعدہ آپ رحمت اللہ علیہ واپس جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور لوٹے اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی تنخواہ 15 روپے مقرر ہوئی، لیکن اگلے ہی سال آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی لیاقت دیکھتے ہوئے اسے بڑھا کر 20 روپے کر دیا گیا۔ یوں علم و فضل کا یہ روشن چراغ اپنے اساتذہ کی دعائیں لے کر نئی نسل کو علم کی دولت سے مالا مال کرنے میں مشغول ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ مظاہر العلوم سہارنپور میں تدریس کے عظیم فرائض انجام دے رہے تھے کہ اسی دوران تونسہ شریف کے ایک مدرسے کے محتمم اپنے چند بااثر حضرات اور آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت مولانا حسن دین رحمت اللہ علیہ کی سفارشات کے ساتھ بار بار آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بڑی محبت اور اصرار سے چاہتے تھے کہ
کہ حضرت کامل پوری رحمت اللہ علیہ ان کے مدرسے کے مستن تدریس کو زینت بخشے۔ پہلی مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکمت سے معذرت کر لی، لیکن دوسری کوشش میں وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تاہم زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کو وہاں کی فضا میں طبیعت کی بے چینی محسوس ہونے لگی اور دل نے دوبارہ اپنی مادر علمی مظاہر العلوم کی طرف لوٹنے کا تقاضا کیا۔ ادھر مظاہر العلوم میں بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا دکھ محسوس کیا جا رہا تھا، خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے دل پر آپ رحمت اللہ علیہ کی جدائی بہت گراں گزری رہی تھی۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ جامعہ مظاہر العلوم جا پہنچے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی دلی تمنا تھی کہ ایسی باکمال شخصیت ہمیشہ اپنی مادر علمی کی زینت بنی رہے۔ چنانچہ انہوں نے بڑے اطمینان اور خوشی سے آپ رحمت اللہ علیہ کو دوبارہ مظاہر العلوم میں تدریس کی مسند پر جلوہ افروز فرمایا۔ آخرکار 1926 عیسوی میں حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ جامعہ مظاہر العلوم کے صدر مدرسین اور ناظم تعلیمات کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1947 عیسوی تک اس خدمت عظمیٰ کو نہایت خوش اسلوبی اور کمال اخلاص کے ساتھ انجام دیا۔ دنیا بھر سے علم کے پیاسے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے میں زانوئے تلمذ تہ کرتے رہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے علم و عرفان سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طلباء نے آپ رحمت اللہ علیہ سے حدیث شریف کی تعلیم حاصل کی اور پھر علم و عمل کے نور کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا۔ خصوصاً آپ رحمت اللہ علیہ کا درس ترمذی شریف انتہائی شہرت یافتہ تھا، یہاں تک کہ زمانے کا اجماع تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے بہتر ترمذی شریف پڑھانے والا پورے ہندوستان میں کوئی نہیں تھا۔ اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں قیام کے دوران اللہ کے مقدس گھر کا سفر بھی فرمایا اور فریض حج کی سعادت حاصل کی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ روحانی کمالات کی جستجو میں بھی بے قرار رہتے تھے۔ اسی روحانی اضطراب کی تسکین کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے محسن و استاد حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دی اور انہیں ہی اپنے شیخ طریقت منتخب فرمایا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کی مدینہ منورہ ہجرت کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی نگاہ نیاز حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ پر جا ٹھہری۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیت میں جلد بازی نہیں فرماتے تھے، پہلے تزکیہ و تربیت کی راہ دکھاتے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ نے بھی اصلاحی تعلق کا آغاز خط و کتابت کے ذریعے کیا اور ساتھ ساتھ خانہ کا تھانہ پہنچ جا کر بالمشافہ ابھی فیض حاصل کرتے رہے۔ تقریباً 2 سال کی تربیت کے بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیت سے پہلے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہ عظیم اعزاز تھا جو بہت کم نصیبوں کو ملا کرتا ہے۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بیت کا شرف بھی بخشا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شان میں فرمایا کرتے تھے، مولانا عبد الرحمن کامل پوری نہیں پورے کامل ہے۔ یہ جملہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث کی طرف سے آپ رحمت اللہ علیہ کے علمی مرتبے کا کھلا اور روشن اعتراف تھا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ نہ صرف ایک عظیم محدث تھے بلکہ فقیہ متون اور فتاوی میں بھی کامل مہارت رکھتے تھے۔
آپ رحمت اللہ علیہ کا فقیہی ذوق اتنا گہرا اور پختہ تھا کہ درس حدیث میں فقہ کی خوشبو نمایاں ہوتی۔ مسائل کی باریکیوں اور ان کے اصولی دلائل پر آپ رحمت اللہ علیہ کی گرفت مثالی تھی، جو آپ رحمت اللہ علیہ کی تدریسی شان کو مزید جلا بخشتی تھی۔ تقسیم ہند سے کچھ عرصہ قبل حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ حسب معمول چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے آبائی علاقے چھچ گاؤں بہبودی تشریف لائے تھے۔ اسی دوران 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے وطن عزیز پاکستان کو وجود بخشا، اور یوں غیر ارادی طور پر آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے بن گئے۔ پاکستان کے قیام کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علیہ کا تدریسی سلسلہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور میں ختم ہوا، تاہم یہاں کے اکابر علماء اور بزرگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی خدمات سے استفادہ کرنے کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو تدریس کی دعوت دینی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمت اللہ علیہ کی دعوت پر آپ رحمت اللہ علیہ خیر المدارس ملتان تشریف لے گئے، اور یوں سرزمین پاکستان پر بھی درس حدیث کا نور پھیلانے لگے۔ 1947 سے 1949 تک 3 سال کے مختصر مگر بابرکت دور میں 108 طلباء نے آپ رحمت اللہ علیہ سے علوم حدیث کی تکمیل کی سعادت حاصل کی۔ 1949 میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے ارشاد پر حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کے اہل علم و فضل کو ایک مرکزی دارالعلوم کے قیام کے لیے کراچی میں جمع کیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ بھی مجلس شورا کے معزز رکن کی حیثیت سے اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ افسوس کے دارالعلوم کے عملی قیام سے پہلے ہی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، اور پاکستان کی علمی دنیا ایک عظیم سانحے سے دوچار ہو گئی۔ بعد ازاں حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ٹنڈو الیار میں دارالعلوم الاسلامیہ کی بنیاد رکھی، جہاں حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کو صدر مدرس اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 3 سال تک وہاں مسند حدیث کو اپنی علم و روحانی روشنی سے منور فرمایا۔ جب ضعف و کمزوری نے ڈیرا ڈال دیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آبائی سرزمین علاقہ چھچ واپس آنے کا فیصلہ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے علاقہ چھچ گاؤں بہبودی میں قیام کی خبر پھیلتے ہی آس پاس کے مدارس اور اہل علم حضرات نے عقیدت و محبت سے آپ رحمت اللہ علیہ کی تشریف آوری کی پرزور دعوتیں دینا شروع کر دی۔ اپنے جسمانی ضعف کی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ ابتدا میں جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک کے منتظمین کی دعوت پر بھی انکار کرتے رہے، لیکن حضرت مولانا گل پاچھا رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی مسلسل درخواستوں کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے سال ہی تدریس کے بعد حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کی سفارش پر آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے سال کی تدریس کے لیے بھی رضامندی ظاہر کی، اور یوں جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک میں 4 سال تک علم کا نور پھیلایا۔ 1958 عیسوی میں حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ نے جامعہ اسلامیہ اکوڑا خٹک کو بھی الوداع کہا اور اپنے آبائی گاؤں بہبودی میں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں رہتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کی صحت میں مزید کمی آنے لگی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی اور روحانی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ یوں گاؤں بہبودی کے اہل محبت کی پرخلوص درخواست اور اجتماعی اتفاق سے حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ نے 1962 میں مدرسہ اسلامیہ رحمانیہ کی بنیاد رکھی، جس کے لیے زمین خوش دلی سے وقف کی گئی۔ 10 دسمبر 1965 کی شب جمعہ آپ رحمت اللہ علیہ حسب معمول نماز تہجد کے لیے اٹھے۔ اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ پر فالج کا حملہ ہوا،
علاج کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کو راولپنڈی لے جایا گیا، جہاں ماہر ڈاکٹروں سے علاج کرایا گیا، لیکن اللہ کی تقدیر کو کسی کی تدبیر نہیں بدل سکتی۔ 21 دسمبر 1965 کو آپ رحمت اللہ علیہ رحلت فرما گئے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن کامل پوری رحمت اللہ علیہ کی تدریسی، علمی اور روحانی خدمات آج بھی یاد کی جاتی ہے، اور آپ رحمت اللہ علیہ علاقہ چھچ گاؤں بہبودی میں مدفون ہے، جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر لاکھوں دلوں کی دعائیں ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے قلم سے کئی علمی یادگاریں بھی باقی ہے، جیسے کہ طحاوی شریف کی بعض مشکل عبارات کی توضیح میں آپ رحمت اللہ علیہ کی تصنیف الحاوی علی مشکلات الطحاوی اور ترمذی شریف کی شرح معارف ترمذی علمی یادگار کے طور پر موجود ہے، جو علم کا خزانہ اور آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا روشن نشان ہے۔